اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نام و لقب۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی جمح کے غلام تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی ہیں۔ مؤذن رسول اور سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار کے القاب سے مشہور تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین سعادت مندوں میں ہوتا ہے۔ اوصاف و سیرت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو جہاں کے سردار، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خازن یعنی خزانچی تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی معاملات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر رکھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے اور رب کریم کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنے والے تھے۔ آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا جو آپ کے مبارک سینے پر رکھ دیا جاتا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے جاتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن 20 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔